مجھے کبھی بھی نہیں لگا تھا کہ میرے ساتھ بھی ایسا کبھی ہو سکتا ہے، یا گھر میں کسی کو اگر میں کام کے لیے رکھوں گی تو وہ میرے ساتھ ایسا کر کے جائے گی۔ لیکن اللہ نے مجھے یہ سب دکھانا تھا، کیونکہ اس کے بعد سے میں پھر بہت زیادہ کیئرفل ہو گئی ہوں میڈ کے معاملے میں۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، سب سے پہلے تو اگر آپ فیملی اور ڈیلی لائف سے ریلیٹڈ یوزفل ویڈیوز دیکھنا چاہتی ہیں تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں ایسی ویڈیوز ریگولر شیئر کرتی رہتی ہوں۔ اچھا دوستو، آج میں آپ کے ساتھ اپنی لائف کا ایک ایسا واقعہ شیئر کر رہی ہوں جو میرے ساتھ پیش آیا، اور میں آپ لوگوں کو یہ بات اس لیے بتا رہی ہوں کہ بہت ساری میری بہنیں ایسی ہیں جو جوائنٹ فیملی میں نہیں رہتی ہیں، اکیلی رہتی ہوں گی اپنے ہسبینڈ اور بچوں کے ساتھ، تو بس ان کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، خاص طور پر جب وہ گھر میں کسی میڈ کو رکھ رہی ہوں۔ اچھا، یہ تقریباً 8 سے 10 سال پہلے کی بات ہے، اور اس وقت میری جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے نا، وہ تقریباً 1.5 2 سال کی تھی، یعنی ابھی وہ اسکول گوئنگ نہیں تھی، تو باقی دونوں جو بیٹیاں تھیں وہ اسکول جاتی تھیں۔ ہم لوگ ایک سوسائٹی میں اوپر والے پورشن میں رینٹ پہ رہتے تھے، اور نیچے والے پورشن میں معلم کان جو تھے وہ ایک انکل اور آنٹی تھے، اور سوسائٹی ویسے بڑی سیف مانی جاتی تھی، کیونکہ اس کے گیٹس وغیرہ بھی لگے ہوئے تھے اور گارڈز وغیرہ بھی پھرتے رہتے تھے ہر وقت۔ کافی دن سے نا میرے پاس میڈ نہیں تھی، کیونکہ میری اس وقت سب سے چھوٹی بیٹی چونکہ چھوٹی تھی، باقی دونوں بیٹیاں تو بڑی تھیں، وہ اسکول جاتی تھیں، لیکن یہ چونکہ میرے پاس چھوٹا ایک بچہ تھا گھر میں، اس لیے مجھے میڈ کی ضرورت ہوتی تھی کہ میں نے گھر کے کام کرنے ہوتے تھے، بچے کو بھی سنبھالنا ہوتا تھا ساتھ ساتھ، تو اس لیے میں ان دنوں میں میڈ کے بغیر تو بالکل بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ تو ایک دن پہلے میں پارک میں گئی، سامنے گھر کے پارک تھا، تو وہاں گئی تو وہاں 2 3 فرینڈس کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور ان کو میں نے اپنی پرابلم بتائی کہ یار مجھے نا میڈ کی سخت ضرورت ہے۔ تو ان میں سے ایک میری فرینڈ تھی، اس نے مجھے کہا کہ ہاں، جو میرے گھر جو میڈ آتی ہے نا، اس کو بھی کام کی ضرورت ہے آج کل، تو اس طرح میں کروں گی، میں نا تمہیں صبح اس سے بات کر کے نا بتاؤں گی، اور پھر اس کو نا تمہارے گھر بھجوا دوں گی۔ میں نا بڑی ریلیکس ہو گئی، کیونکہ ہم لوگوں کو جب میڈ کی عادت پڑ جاتی ہے نا، ہم بس پھر کچھ نہیں دیکھتی ہیں ہم لیڈیز کے میڈ کیسی ہے، کہاں سے آئی ہے، کدھر سے آئی ہے، ہمیں بس ہوتا ہے کہ بس میڈ ہمیں مل جائے تو ہماری زندگی آسان ہو جائے بس، اور بس اسی چکر میں ہم نہ کہیں اپنا نقصان کروا لیتی ہیں۔ اچھا، میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو تھوڑا سا ویڈیو کے بارے میں بھی بتا دوں کہ میں کیا چیز بنا رہی ہوں۔ آج میں کیری اور پودینے کا شربت بنا رہی ہوں۔ اس میں نے کیری کو کاٹ لیا ہے اور پودینے کے پتے توڑ کے، اور اس میں تھوڑی سی شوگر ایڈ کی ہے، اور ساتھ کالا نمک ڈالا ہے، اور تھوڑا سا سادہ نمک ڈال کے میں نے اس میں پانی ڈال کے اس کو گرائنڈ کیا ہے، اور آپ یقین کریں یہ اتنا مزے کا شربت بنا تھا۔ اور ویسے بھی جس طرح آج کل گرمی ہے، گرمی میں یہ سمجھ لیں کہ گرمی کا توڑ ہے، یہ دونوں چیزیں ایڈ کر کے کیری کا اور پودینے کا شربت بہت ہی ٹیسٹی تھا یہ۔ آپ بھی اس کو گھر میں ایک دفعہ ضرور ٹرائی کر کے دیکھیے گا۔ میں نے تو پہلی دفعہ بنایا اور مجھے بہت ہی مزے کا لگا، بچوں کو بھی بہت پسند آیا، تو آپ لوگوں کو بھی بہت اچھا لگے گا یہ۔ جی، تو اب واپس آتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ تو جیسے ہی میں نے اپنی فرینڈ کو اس دن بولا میڈ کے لیے، تو واپس میں گھر آئی تو پہلے ہی میری طبیعت تھوڑی سی خراب تھی، جس کی وجہ سے میں میڈ کو بہت زیادہ ڈھونڈ رہی تھی۔ تو فیور مجھے ہو رہا تھا، اور مجھے اور میری بیٹی کو، کیونکہ سردیوں کے دن تھے تو ان دنوں میں فلو، نزلہ، زکام یہ بہت زیادہ ہو رہا تھا، تو ہم دونوں ہی ایک ساتھ بیمار ہوئیں، ہم دونوں ماں بیٹی، تو اس وجہ سے میں زیادہ پریشان تھی کہ مجھے میڈ کوئی مل جائے۔ تو خیر جب میری فرینڈ نے مجھ سے پرومس کیا کہ میں صبح بھجوا دوں گی، تو میں بڑی ریلیکس ہو کے گھر آ گئی، اور صبح کے ٹائم نا میرے ہسبینڈ آفس چلے گئے، اور دونوں میری جو بیٹیاں ہیں نا وہ اسکول چلی گئیں۔ ایکچولی اس سے پہلے بھی میرے پاس 2 بہنیں کام کر رہی تھیں جو تھوڑی دیر کے لیے آتی تھیں، اور وہ بہت اچھی تھیں اور کام کر کے وہ چلی جایا کرتی تھیں، تو لیکن وہ گاؤں گئی ہوئی تھیں اور واپس آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، نہ ہی ان کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ میرا ہو رہا تھا۔ خیر ہسبینڈ جب چلے گئے اور بچے بھی چلے گئے، تو تقریباً 9 10 بجے کے قریب بیل ہوئی ہے، تو میں نے ٹیرس سے جا کے دیکھا تو 2 میٹس تھیں، ان میں ایک بڑی عمر کی تھی اور ایک لڑکی تھی۔ اب انہوں نے پہلے مجھ سے میرا نام کنفرم کیا، اور پھر مجھے انہوں نے بتایا کہ ہمیں آپ کی ایک فرینڈ نے یہاں بھجوایا ہے۔ اب انہوں نے اس فرینڈ کا نام بھی لیا،
تو میری تسلی ہوگی کہ ہاں جس کو میں نے کل کہا تھا نا اسی نے اپنی میڈ کو بھجوایا۔ جب میری تسلی ہوئی کہ ہاں یہ کسی ریفرنس سے ہی میرے پاس آئی ہے تو میں نے پھر ان سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ نا اوپر آ جائیں۔ میں نے نیچے والا ڈور اوپن کر دیا اور وہ دونوں اوپر آ گئیں۔ اب اس کے ساتھ جو بڑی عمر کی عورت تھی نا، اس نے آتے ہی سب سے پہلے مجھ سے سوال کیا کہ باجی آپ گھر میں اکیلی ہیں؟ میں نے بھی آگے سے بتا دیا، میں نے کہا ہاں ہسبینڈ آفس گئے ہوئے ہیں اور بچے ہیں لیکن وہ دونوں اسکول گئے ہوئے ہیں، بس چھوٹی بیٹی میرے پاس ہے۔ چھوٹی بیٹی کو بھی ظاہر اس وقت فیور ہوا تھا، میں نے اس کو بھی میڈیسن دے کے سلایا ہوا تھا، میں خود بھی میڈیسن لے کے اس وقت سو ہی رہی تھی جب یہ دونوں آئی ہیں نا میرے پاس۔ اچھا بات شروع ہوتی ہے کہ جی باجی یہ جو ہے نا میری بیٹی ہے، وہ جو بڑی والی عورت کہتی ہے۔ بیٹی بھی تھی، کوئی سمجھدار سی لگ رہی تھی، اتنی بھی چھوٹی نہیں وہ لگ رہی تھی، 20-22 سال کی وہ مجھے لگ رہی تھی۔ تو وہ کہتی کہ یہ میری بیٹی ہے اور ہم لوگ گاؤں سے آئے ہیں، تو اس کو نا میں نے کام پہ رکھوانا ہے اور آج ہی میں نے گاؤں واپس جانا ہے۔ میں نے کہا نہیں ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ نا صرف بات کروں گی، کیونکہ شام کو آپ لوگ دوبارہ آنا اور میرے ہسبینڈ بھی اس وقت آ چکے ہوں گے، تو میں ان کی موجودگی میں ہی آپ لوگوں کے ساتھ بات فائنل کروں گی، کیونکہ انہوں نے بھی ایک دفعہ آپ لوگوں سے لازمی ملنا ہے۔ تو اس کی مدر کہتی کہ نہیں نہیں یہ تو پاسبل نہیں ہے، میں نے اس کو لازمی چھوڑ کے جانا ہے، کیونکہ آپ نا اس کو رات دن ہی اپنے پاس رکھیں گی، اور کیونکہ میرا گاؤں بہت دور ہے یہاں سے اور مجھے لازمی آج ہی واپس اپنے گاؤں پہنچنا ہے۔ بڑی اس نے مجھے نا اس وقت کوئی اپنی مظلوم سی سٹوری سنائی کہ پتہ نہیں کیا ہمارا مسئلہ ہے، تو اس وجہ سے میں نے آج لازمی واپس گاؤں جانا ہے، لیکن بچی میں نے یہاں پہ کام پہ لگوا کے جانی ہے۔ میں نے نا اپنے ہسبینڈ کو آفس فون کیا تو میں نے کہا یہ دو میرے پاس آئی ہیں لیڈیز اور ان کا یہ مسئلہ ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو آپ کام پہ لازمی رکھیں آج ہی۔ اور مرد اس معاملے میں پھر بھی سمجھدار ہوتے ہیں اور بڑے کیئرفل ہوتے ہیں۔ تو میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا کہ نہیں ابھی نہیں تم نے کسی کو رکھنا، میں شام کو آؤں گا اور میں ان سے ملوں گا آ کے، اور اگر تو مجھے ٹھیک لگیں تو پھر تم نے ان کو رکھنا ہے، اور رات دن کے لیے خاص طور پہ بالکل بھی اس طرح کسی کو ہم نہیں رکھ سکتے۔ لیکن میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ وہ بڑی مجبور ہیں اس وقت، اس کی مدر کو واپس گاؤں جانا ہے، اس لیے وہ چاہ رہی ہے کہ میری بیٹی آج ہی کام پہ لگ جائے۔ تو اندر اندر سے نا مجھے یہ بھی ہو رہا تھا کہ چلو مجھے نا رات دن کے لیے ایک میڈ مل جائے گی اور میرے سارے کام سنبھال لے گی، اور میں بڑی خوش تھی اندر سے۔ اس لیے میں نے اپنے ہسبینڈ کو اس بات پہ کنونس کر لیا کہ نہیں کوئی بات نہیں، چلو آج کا دن کام کروا کے دیکھتے ہیں، اگر ہمیں یہ پسند نہ آئی تو ہم اس کو واپس بھجوا دیں گے گاؤں۔ وہ پھر بھی سیٹسفائیڈ نہیں تھے اور وہ مجھے یہی کہہ رہے تھے کہ دیکھ لو یار احتیاط کرو تھوڑی سی۔ تو میں نے بس ان کو کنونس کر لیا اور میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں، ابھی تھوڑی دیر کے لیے اس کو چیک تو کرو نا کہ کام کرتی کیسا ہے۔ خیر اس میڈ کی جو مدر تھی نا وہ اس کو چھوڑ کے چلی گئی کہ میں اب تقریباً 1 مہینے بعد واپس آؤں گی، اس سے پہلے میں نہیں آ سکتی، میں بس اس کو ملنے کے لیے آیا کروں گی۔ خیر جناب میں نے اس لڑکی کو گھر کا کام وغیرہ سمجھایا اور اس نے کچن میں جا کے برتن وغیرہ دھونے شروع کر دیے، اور تھوڑی دیر بعد پھر میرے پاس آئی، کیونکہ میں کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، مجھے فیور بہت زیادہ تھا، بیٹی کے پاس میں لیٹی ہوئی تھی، اس کو بھی فیور تھا، تو آ کے مجھ سے پوچھتی ہے کہ باجی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ میں نے کہا ہاں مجھے نا فیور ہوا ہے۔ تو کہتی کہ باجی میں آپ کو چائے بنا دوں؟ تو میں نے کہا نہیں نہیں میں نے چائے نہیں پینی ہے، تم بس اپنا کام کرو، میں پھر اٹھ کے نا تمہیں باقی سارا کام بھی سمجھاتی ہوں۔ تو کہتی نہیں نہیں باجی میں بہت اچھی چائے بناتی ہوں، اگر آپ نے ناشتہ بھی کرنا ہوا نا تو ناشتہ بھی میں بنا دوں گی۔ میں نے کہا نہیں نہیں میں چائے وغیرہ میں خود ہی بناتی ہوتی ہوں، اپنا بس تم اپنا کام کرو، تم برتن وغیرہ دھو ابھی، تو میں خود ہی اٹھ کے نا اپنا ناشتہ وغیرہ بنا لوں گی۔ لیکن اس نے پھر مجھے کہا کہ باجی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ایک دفعہ 1 کپ چائے کا پی لیں تو اسے آپ کی طبیعت کافی بہتر ہو جائے گی۔ اور میں اتنی زیادہ بری حالت میں تھی کہ واقعی میرا دل کر رہا تھا، اور سردی بھی تھی، کہ کوئی مجھے گرم گرم چائے کا 1 کپ لا دے صحیح۔ تو جب اس نے مجھے یہ آفر کی نا تو میں بس نہ کرتے بھی نا میرا بس موڈ بن گیا میرا، اور میں نے اس کو ہاں کہہ دیا، اور وہ تھوڑی دیر بعد 2 کپوں میں چائے لے آئی، ایک چھوٹا کپ میری بیٹی کے لیے بھی لے آئی اور میرے لیے بھی ایک مگ میں چائے ڈال کے لے آئی، ساتھ بریڈ کے 2 پیس بھی لے آئی گرم کر کے۔ وہ اتنی تیز تھی کہ اس نے خود ہی سب کچھ ڈھونڈ لیا کہ کون سی چیز کہاں پڑی ہوئی ہے۔ اچھا میری بیٹی بھی اس وقت اٹھ گئی ہوئی تھی اور میں نے اپنی بیٹی کو بھی چائے پلانے کی کوشش کی ہے، اور حالانکہ وہ پہلے پیتی ہوتی تھی چائے، آرام سے پی لیتی تھی، لیکن اس دن وہ
سارا ہی لائے کہ نہیں میں نے نہیں چائے پینی نا، اور میں اسے کہی جاؤں کہ بیٹے تھوڑی سی لے لو تاکہ اس کی بھی طبیعت تھوڑی سی بہتر ہو جائے، لیکن اس نے چائے نہیں پی اور میں نے وہ چائے کا پورا مگ پی لیا۔ اتنی دیر میں نا وہ میڈ میرے کمرے میں ہی آ کے نا جھاڑو پوچھا کرنا اس نے شروع کر دیا، اور چائے جب میں نے ختم کر لی نا تو وہ نا مجھے چوری چوری آنکھوں سے نا دیکھ بھی رہی تھی، اور میں نے نوٹ بھی کر رہی ہوں کہ پتہ نہیں مجھے یہ ایسے کیوں دیکھ رہی ہے۔ اچھا جیسے ہی میں نے چائے ختم کی نا تو مجھے نا ایسے ہلکے ہلکے سے نا چکر آنے شروع ہو گئے، اور ایسے سر میرا گھومنا شروع ہو گیا۔ پہلے تو مجھے سمجھ نہ آئی کہ مجھے اچانک سے یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن جس طریقے سے وہ لڑکی میری طرف دیکھ رہی تھی نا، اس سے نا مجھے ایک دم میرا ذہن جو ہے نا وہ کلک کیا، اور مجھے بس پتہ لگ گیا کہ میرے ساتھ نا کچھ بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ اب نا مجھے نا ساری بات کی سمجھ آ گئی کہ اس لڑکی نے نا چائے میں مجھے کوئی چیز گھول کے دے دی ہے، جس کی وجہ سے نا مجھے نا چکر آنے شروع ہو گئے ہیں۔ بس میرے ذہن میں اس وقت یہی ایک بات آئی کہ میں اپنی بیٹی کو اٹھاؤں گود میں پکڑ کے، اور نیچے جاؤں سیڑھیاں اتروں، اور جو نیچے انکل آنٹی رہتے ہیں نا بس ان کی طرف چلی جاؤں۔ بس پھر میں جلدی سے اٹھی، میں نے اپنی بیٹی کو گود میں پکڑا، اور میں سیڑھیاں اترنے ہی لگی تھی کہ ابھی میرا سیڑھی پہ پہلا میں نے پاؤں نہیں رکھا تھا، کہ بس اس کے بعد مجھے ہوش ہی نہیں رہا کہ اس کے بعد کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ اچھا پھر مجھے نہیں پتہ لگا کہ میں بیڈ پہ کیسے آ کے لیٹی دوبارہ، تو وہ پتہ نہیں کچھ اس قسم کی مجھے میڈیسن دی گئی تھی کہ میں ہوش میں بھی تھی اور ہوش میں نہیں بھی تھی، کیونکہ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ وہ جو لڑکی تھی نا وہ مجھ سے سب کچھ پوچھ رہی تھی، اور میں اس کو سب کچھ خود بتا رہی تھی، کہ میں اسے بتا رہی تھی کہ یہ والی ڈرا کھولو، یہ والی الماری کھولو، اس کی چابی اس ڈرا میں پڑی ہے، اور اس ڈرا میں جولری پڑی ہے میری گولڈ کی، ادھر جاؤ گی میرے ہسبینڈ کی بھی ایک ڈرا ہے دوسرے کمرے میں، وہاں پہ گھر کی چیزیں جو مشینری وغیرہ ہوتی ہے، جس طرح ہسبینڈ کی واچز وغیرہ تھیں بڑی قیمتی سی، پھر کیمریز وغیرہ تھے، ویڈیو کیمراز اور فوٹو کیمراز، اس طرح کی چیزیں پڑی ہوئی تھیں، وہ میں نے سب اس کو خود بتایا۔ اچھا اس دوران مجھے اتنا بھی پتہ لگا کہ باہر بیل ہوئی ہے، اور جو میری پرانی میٹس تھیں نا جن کا میں بتا رہی ہوں کہ 2 لڑکیاں پہلے میرے پاس آتی تھیں اور وہ چھٹی چلی گئی تھیں اور پھر واپس آ نہیں رہی تھیں، تو اچانک وہ آ گئی، تو انہوں نے آ کے نا اس لڑکی سے کہا کہ ہم نا یہاں پہ کام کرتی تھی باجی کے پاس پہلے۔ اب میں کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، اور جو میری چھوٹی بیٹی ہے نا وہ باہر اس لڑکی کے ساتھ کھیل رہی تھی فٹ بال، کیونکہ ظاہر ہے وہ تو بچی تھی تو وہ تو اس کے ساتھ کھیل میں لگی ہوئی تھی، تو اس دوران وہ دونوں لڑکیاں بھی آ گئیں، تو انہوں نے کہا کہ باجی کدھر ہیں؟ اس نے کہا کہ باجی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، باجی کو فیور ہوا ہے تو باجی سو رہی ہیں، تو کہتی کہ باجی نے نا اب مجھے کام پہ رکھ لیا، اس لیے تم لوگ نا واپس چلے جاؤ۔ اچھا اب مجھے یہ سب آوازیں اندر آ رہی تھیں، لیکن میں کوئی رسپانس نہیں دے پا رہی تھی کسی بھی قسم کا نا، مجھے سب پتہ چل رہا تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اور مجھے سمجھ بھی آ رہی تھی، لیکن بس میری باڈی اس چیز کو رسپانس ہی نہیں کر رہی تھی کچھ۔ خیر وہ دونوں بھی چلی گئیں، اور اس کے بعد پھر میں انکانشیس ہی ہو گئی۔ کچھ ٹائم ایسا ہوتا تھا کہ میں ہوش میں آ جاتی تھی، اور کچھ ٹائم ایسا ہوتا تھا کہ مجھے بالکل کچھ پتہ نہیں لگتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ لڑکی اپنی واردات کر کے کب واپس چلے گی اس کا بھی کچھ پتہ نہیں چلا مجھے۔ بس اس کے بعد میں کافی دیر تک انکانشیس ہی رہی، اور اس کے بعد دوبارہ مجھے ہوش اس وقت تھوڑا سا آیا جب دوپہر کو 2-2:30 بجے پھر سے بیل ہوئی ہے، اور میں نے اوپر ٹیرس سے دیکھا ہے تو میری دونوں بیٹیاں تھیں، وہ دونوں بھی اسکول سے آ گئیں۔ ان کے لیے میں اسپیشل نیچے گئی بھی ہوں گیٹ وغیرہ کھولنے کے لیے، لیکن اوپر آ کے میں پھر اسی اپنی کنڈیشن میں واپس آ کر بیڈ پہ میں لیٹ گئی، اور بچے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ ماما آپ کو کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، اور خبردار تم لوگوں نے اپنے پاپا کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتانا کہ ماما کو کچھ ہوا ہے، کیونکہ جو میری چھوٹی بیٹی تھی درمیان والی، وہ 5-6 سال کی تھی، تو وہ مجھے دیکھ کے تھوڑا سا پریشان ہو رہی تھی، اور بالکل سہم کے نا چپ ہو کے بیٹھ گئی تھی وہ، لیکن جو بڑی بیٹی تھی وہ تھوڑی سمجھدار تھی، تو وہ کہہ رہی تھی ماما موبائل دیں، میں نے پاپا کو فون کرنا ہے کہ میں نے ان کو بتانا ہے کہ ماما کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ لیکن میری ذہنی کنڈیشن ایسی تھی کہ میں نے موبائل اپنے پاس چھپا لیا، اور میں اپنے بچوں کو مسلسل ڈانٹی جا رہی ہوں کہ نہیں
کسی نے پاپا کو فون نہیں کرنا۔ یعنی میں اتنے زیادہ غصے میں تھی اور ان کو ڈانٹی جا رہی تھی کہ وہ بھی ڈر کے سہم کے چپ کر کے بیٹھ گئی۔ بس اسی کنڈیشن میں اور اسی پریشانی میں شام ہو گئی۔ تو شام کو نا تقریباً 7 بجے میرے ہسبینڈ گھر پہ آئے ہیں، اور جیسے ہی میرے ہسبینڈ گھر پہ آئے ہیں نا تو میرے بچے بھاگے بھاگے نیچے گئے اور ان کو بتایا کہ پاپا ماما کو صبح سے کچھ ہوا ہے اور پتہ نہیں، ہمیں نہیں پتہ ان کو کیا ہوا ہے۔ اور میرے ہسبینڈ مجھے بتاتے ہیں کہ جیسے ہی بچوں نے یہ بات کی نا، کہتے ہیں میرے ذہن میں تو فوراً سے پہلے ہی یہ بات آئی کہ آج اس نے کوئی میڈ رکھی ہے اور یہ نا کوئی میڈ اس کے ساتھ نہ کچھ کر گئی ہے۔ اور میں جو صبح سے دوپہر سے بچوں کو ایک لفظ بھی نہیں اپنے بارے میں بتا رہی تھی کہ مجھے کیا ہوا ہے، اور جیسے ہی میں نے اپنے ہسبینڈ کی شکل دیکھی انہوں نے آگے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا وہ جو میڈ آئی تھی نا اس نے مجھے نہ چائے میں کوئی چیز گھول کے پلا دی ہے بس۔ اور یہ بات کر کے نا میں بالکل فلی بے ہوش ہو گئی، ایسے جیسے مجھے بس ان کا ہی انتظار تھا۔ اور انہوں نے فوراً سے پہلے پھر میرے بھائی کو فون کیا، کیونکہ وہ بھی پاس ہی رہتے تھے، ان کو بلایا کہ اس طرح مسئلہ بن گیا، جلدی سے آئیں۔ تو وہ آئے اور یہ دونوں مجھے اوپر سے اٹھا کے نیچے لے کے آئے بے ہوشی کی حالت میں۔ اور تھوڑا سا مجھے نا اس دوران ہوش آیا ہے کہ مجھے گاڑی میں یہ لوگ بٹھا رہے ہیں، اور اوپر سے اتنی شدید بارش ہو رہی تھی اس دن۔ اور شکر اللہ کا یہ ہوا کہ جس وقت وہ مجھے گاڑی میں بٹھا رہے تھے نا اسی دوران مجھے وومیٹنگ سٹارٹ ہو گئی، اور مجھے بہت زیادہ وومیٹنگ ہوئی۔ ڈاکٹر پہ گئے، ڈاکٹر نے ڈرپ وغیرہ لگائی، اسٹمک میرا واش کیا اور کہا کہ اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ ان کو وومیٹنگ آ گئی ہے، ادروائز کچھ بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ ہاسپٹلس میں ہمیں جو انستھیزیا دیا جاتا ہے نا بے ہوش کرنے کے لیے، وہ بڑے طریقے سے بڑی احتیاط کے ساتھ ہماری باڈی کے ویٹ کے حساب سے، ہماری ایج کے حساب سے ہمیں اس کی ڈوز دی جاتی ہے کہ اوور ڈوز نہ ہو جائے کہیں، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ اوور ڈوز ہو گئی تو پیشنٹ جو ہے وہ ایکسپائر بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ جو کرمنلز ہوتے ہیں انہوں نے تو ایسی کسی ڈوز کا خیال نہیں نہ رکھنا ہوتا کہ انہوں نے ہمیں کتنی ڈوز دینی ہے کتنی نہیں دینی ہے، ان کی طرف سے تو کچھ ہوتا ہے اگر تو ہو جائے، ان کو تو اس سے کوئی فرق نہیں نہ پڑتا۔ اچھا اس کے بعد خیر میں گھر آ گئی۔ پھر میرے ہسبینڈ نے میری اس فرینڈ کو کال کی جس نے گھر میڈ بھجوائی تھی، تو اس سے پوچھا کہ آپ کے گھر سے جو میڈ آئی تھی وہ کون تھی، آپ کے ریفرنس سے ہی میڈ آئی تھی؟ تو اس نے کہا کہ بھائی وہ جو میڈ آئی تھی نا وہ میری میڈ نہیں تھی، وہ تو میں ٹیرس پہ اپنے کھڑی ہوئی تھی صبح، تو 2 لیڈیز یہاں سے گزر رہی تھیں، تو ان سے میں نے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں کام کی ضرورت ہے۔ تو پھر میں نے ان سے کہا کہ ہاں ادھر جائیں، ادھر میری ایک فرینڈ رہتی ہے، اس کو بھی کام کی ضرورت ہے۔ تو میرے ہسبینڈ نے اس سے کہا کہ آپ کو یہ بات میری وائف کو بتانی چاہیے تھی نا کہ یہ بس میں نے ایسے ہی آتے جاتے کو مجھے نظر آئی ہے، تو کیونکہ وہ تو آپ پہ ٹرسٹ کر کے بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ کے ریفرنس سے ہی وہ آئی ہوں گی، لیکن آپ نے تو ایسے آتے جاتے کسی کو بھجوا دیا ہمارے گھر۔ لیکن اس میں غلطی تو میری اپنی بھی تھی نا کہ میں نے بھی اپنی فرینڈ کو کال بیک نہیں کی اس سے پوچھنے کے لیے کہ واقعی ان کو تم نے بھیجا بھی ہے یا نہیں، اور میں نے بھی بس ان کو اوپر بلا لیا اور ان کو رکھ بھی لیا، اور پھر اپنے ہسبینڈ کی بات بھی نہیں مانی، اور اس کا یہ رزلٹ نکلا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جاتے ہوئے میری چھوٹی بیٹی کو نہیں ساتھ لے گی، کیونکہ یہ لوگ تو کرمنل سے ہوتے ہیں، ان سے تو کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ آگے بچوں کو جا کے بیچ دیتے ہیں، ان کے اندر دل تو نہیں نہ ہوتا ان چیزوں کا، تو ان کو تو کہیں سے بھی کچھ بھی مل جائے تو ان کے لیے پروفیٹیبل چیز بن جاتی ہے وہ۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ نے جان بچائی، میری بچی کو بھی بچایا، تو میں اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں۔ اور یہ میری زندگی کا انتہائی خوفناک واقعہ تھا، اور اس سے میں نے بہت سارے سبق سیکھے، اور سب سے بڑا سبق یہ کہ اس طرح کسی پہ اندھا اعتماد نہیں کرنا، کسی کو اس طرح فوراً اپنے گھر میں آپ نے جگہ نہیں دینی، کوئی بھی ہو، کسی آپ فرینڈ پہ بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ لوگ بھی میری طرح اکیلی رہ رہی ہیں یا جوائنٹ فیملی میں بھی رہ رہی ہیں یا اور لوگ بھی ہیں آپ کے پاس، تو پھر بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑی احتیاط کی ضرورت یہ ہے کہ جب تک کسی پہ ٹرسٹ نہیں آپ بلڈ کر لیتے، آپ نے اس کے ہاتھ سے کوئی بھی چیز نہیں کھانی۔ ہم اپنے بچوں کو یہی سبق دیتے ہیں نا کہ کسی سے کوئی چیز، باہر سے کوئی چیز لے کے نہیں کھانی۔ کیوں ہم لوگ یہ سبق دیتے ہیں؟ اس لیے دیتے ہیں کہ کیونکہ اس میں کوئی بھی چیز ملا کے دوسرا آپ کو بے ہوش کر سکتا ہے،
لیکن بس اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ تجربہ کروا کر ایک سبق سکھانا تھا، کیونکہ اس کے بعد سے میں واقعی بہت ہی زیادہ کیئرفل ہو گئی ہوں میڈس کے معاملے میں۔ بہت ہی احتیاط کے ساتھ میں اب میڈ رکھتی ہوں، اور اس وقت رکھتی ہوں جب میرے ہسبینڈ گھر پہ ہوتے ہیں، تاکہ وہ ان کے ساتھ بات کر لیں، اور جن کے ریفرنس سے وہ میڈس آئی ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی بات کر لیں۔ پھر جب دونوں طرف سے بات ہو جاتی ہے اور کنفرمیشن ہو جاتی ہے اور آئی ڈی کارڈز وغیرہ ان کے ہم اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، پھر ہی ہم اب کوئی رسک لیتے ہیں۔ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، لیکن امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی اس سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ احتیاط بہت بڑی چیز ہے، احتیاط ہی زندگی بچاتی ہے، آپ کی بھی، آپ کے بچوں کی بھی، آپ کے گھر کی حفاظت بھی احتیاط کرنے سے ہی ہوتی ہے۔ تو ہم لیڈیز بعض اوقات ان چیزوں کو بڑا اگنور کر دیتی ہیں، صرف اپنی سہولت کے لیے، اپنے آرام کے لیے، لیکن اس میں بہت نقصان ہو سکتا ہے، آپ کے بچوں کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، آپ کے پورے گھر کا نقصان ہو سکتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ بچانے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا، لیکن اس میں غلطی سراسر میری اپنی ہی تھی۔ تو اس لیے آپ لوگ بھی کیئرفل رہیں، اور کبھی بھی کسی پہ بھی اس طرح اعتماد نہ کریں جس طرح میں نے کیا ہے۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ پھر ملیں گے کسی نئے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔